السلام علیکم دوستو، دو باتیں اور کرنی ہیں آپ سے۔ وہ دو اسٹوڈنٹس کے بارے میں، کالج کو پڑھاتا تھا، سیکنڈ ایئر کے بچوں کو، یعنی سیکنڈ ایئر کے بچوں کی بات ہے، جب میں کلاس ٹیچر تھا ان کا، تو ان میں سے بعض بچے زیادہ ہی پیار کرنے لگ گئے۔ خوشی ہوتی تھی، پیار سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، بڑے اپنا جتنا مجھے ترقی کرنا چاہیے تھا وہ نہیں میں نے کی، اور نہ جانے میں کون سے یعنی ایک ذلت کے اندھیروں میں زندگی گزار رہا ہوں، جس کی بہت تھوڑی سی تنخواہ ہے، جیسے ایک ٹیچر کی ہوتی ہے، جو پیسے کا لالچ نہیں کرتا اور جس کے پاس پیسہ ہوتا بھی نہیں۔ تو وہ میرے میچنگز وغیرہ کو دیکھ کے، جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہے، شوز بھی میرے بلیک تھے تو وہ ہر کپڑے کے ساتھ چلتے تھے، ایک ہی جوڑا رکھتا تھا شوز کا، وہ خراب ہو جاتا تھا تو وہ پھینک کے، تو نیا لے کے تو وہ پھینک کے آ جاتا تھا دکان سے۔ تو اس طرح کی میں نے وہ کیفیت دیکھ کے، کہ یہ بھی خبر ہوتی تھی جب میں شوز چینج کرتا تھا تو بچے بچیاں دیکھنے آیا کرتے تھے، سر نے آج نئے شوز پہنے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جو دوست اعتراض کرتے تھے میں کہتا تھا یار جو تم اتنی میچنگز کر کے، اتنے برانڈس یوز کر کے جو تم کما لیتے ہو، اس میں کیا نہیں کما سکتا، یا میں نے کیا نہیں کمایا، وہ کچھ ایسا فرق تو ہے نہیں، تو مجھے کیوں پریشانی ہو ان ساری باتوں کی۔ تو خیر بات میں کر رہا تھا، بچے نے بہت پریشان ہوا میری حالت دیکھ کے کہ میں ترقی کیوں نہیں کر رہا، ٹیچر ہوں، ایک عام سا ٹیچر، جس سے زیادہ تنخواہیں دے کر ان کے والد جو ہیں وہ ملازم رکھے ہوئے تھے انہوں نے مختلف بزنس کے معاملات میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کیسی بات کرتے ہو، میں ایک درمیانے سے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا بندہ، اور کیا امید رکھتے ہو کہ پڑھا لکھا بندہ جو ہے کتنی ترقی یہاں پہ کرے؟ ہمارے ملک میں 26% کتابوں میں جو لکھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی پرسنٹیج ہے، اور یو این او نے جو کیا ہے اس کا وہ جائزہ لیا ہے، وہ 11% ہے۔ اگر یو این او کو مان لیا جائے درست، تو پڑھے لکھے بندے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو خط لکھ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے، اور مجھ سے ڈیفینیشن پوچھیں تو تھوڑی بہت جو سمجھ بوجھ کتابی حوالے سے، اقتصابی حوالے سے رکھتا ہے تو اسے گریجویٹ ہونا چاہیے۔ اور سارا حساب کر کے، میں نے تفصیل میں نہیں جاتا، سارا حساب کر کے میں نے انہیں بتایا کہ تقریباً پاکستانی آبادی کا 2% بنتا ہے جو گریجویٹ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2% بندہ 98% بندوں پر حکومت کرے؟ اسے وزیر ہونا چاہیے، اسے اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ حکومت چلائے، تو وہ کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ میجورٹی جو ہے وہی رول کرے گی، انہی کا نظام چلے گا۔ بہرحال وہ بچہ بہت ہی مایوس ہوا۔ میں تو مست تھا اس حقیقت میں رہ کر۔ دوسری بات، وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ لڑکے کی ہی ہے، کالج کا سیکنڈ ایئر کا۔ اتفاق سے، خوش قسمتی سے، پنڈر آف سائلنس میں ہی میں نے پڑھایا ہے، اور میں بہت کم منع نہیں کیا کرتا تھا بچوں کا، اسٹوڈنٹس کو، کہ شور نہ کرو، صرف مڑ کے ذرا خاموش ہو جایا کرتا تھا، تو بچے بھی جو بات چیت شور کر رہے ہوتے تھے وہ بھی خاموش ہو جاتے تھے، وہ خود نہ بھی ہوں تو دوسرے ساتھیوں نے خاموش کرا دیتے تھے، اور پڑھائی میں شامل ہونے کے لیے، لیکچر سننے کے لیے تیار کرا دیتے تھے انہیں۔ ایک بچے کو میں نے بہت سنپ کیا، وہ تنگ کر رہا تھا، یعنی اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں تھا، بار بار میں خاموش ہوتا، بار بار وہ سوری کر کے پھر ٹھیک ہو جاتا، پھر بار بار یہی چلتا رہا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا، اچھا خاصا ڈانٹا، پھر اس نے سوری کیا، اس کے بعد پھر اس نے وہی کیا۔ میں نے پڑھانا چھوڑ دیا، میں نے کہا پھر بعد میں پڑھائیں گے، آج میں نہیں پڑھا پاؤں گا۔ بہرحال پیریڈ ختم ہو گیا، وہ بچہ اپنے سپورٹرز کو، اپنے دوسرے ساتھیوں کو ساتھ لے کے آیا میرے پاس، سر معاف کر دیں غلطی ہو گئی۔ تو
تو میں نے کہا اس سے بات کرنے دو، جس سے غلطی ہوئی ہے اس سے بات کرنے دو. تو اس کے جو ساتھی تھے وہ زیادہ سمجھدار تھے، اس سے انہوں نے کوشش کی سر اب ناراض تو نہیں ہے، اسے معاف کر دیں. میں نے کہا نہیں میں ناراض نہیں ہوں، لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ میں عادی نہیں ہوں اس طرح سے پڑھانے کا. تو خیر جس کا قصور تھا جو کہ بار بار ایسے کر رہا تھا، اس نے کہا کہ سر میں آپ کو سچا بتاؤں. میں نے کہا بتاؤ یار. سچا بتانا بالکل. کہتے سر ہمارا دماغ ہی چھوٹا ہے، نہیں سمجھ میں جلدی آتی بات. بہت دل دکھا، بہت دل دکھا، اور میں اتنا ناراض ہو رہا تھا. میں یعنی ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ اس طرح کے پرابلمس بھی ہم انہیں کیلکولیٹ، آپ سمجھ پاتے نہیں. کیلکولیٹ کرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے. تو بہرحال اس بچے نے صرف اتنا کہہ کے میرا دل جیت لیا، اور مجھے خیال آیا کہ نہیں اس کو تھوڑی اور طرح کی توجہ کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ.